میں ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک، یوٹیوب کے چینل انکشاف کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مرزا صاحبہ کے متعلق ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ یا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ پروگرام درپن میں آج آپ کو مرزا صاحبہ کے مزار کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا یا اس کی قبر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر طاہر بٹو صاحب ہیں اور ایڈیٹنگ کا فریضہ عارش فرات نذیر نے سر انجام دیا ہے۔ ہم مرزا صاحبہ کے مزار کے بارے میں اور اس کے احاطہ میں موجود دیگر معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اپنی راہ بھی دیں گے، مزار تک جانے کا راستہ بھی بتائیں گے۔ جیسے ہی مزار کے احاطہ میں داخل ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا قدرتی تالاب ہے جسے پنجابی میں چھپڑی کہتے ہیں۔ یہ پکا نہیں، قدرتی ہے۔ اس کی یہ حالت مرزا صاحبہ کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ اس کے تعارف میں مرزا صاحبہ کے مزار کے گدی نشین ولایت علی کی گفتگو حصہ اول میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس چھپڑی کی قدرتی حالت ہی اس کی خوبصورتی اور تاریخی حقائق کو پیش کرتی ہے۔ مزار کا احاطہ کھلا ہے، ایک طرف ہرے بھرے درخت قطار میں کھڑے ہیں، چاروں طرف کھیتوں میں فصلیں اپنی ہریالی دکھا رہی۔ مزار کے احاطے میں 3 قدیمی درخت ہیں۔ سب سے پہلے ون کا درخت ہے جسے جال بھی کہتے ہیں۔ اس پر لگنے والے پھل کو پیلوں بولتے ہیں۔ اس درخت کی قدامت اس کی حالت سے واضح ہے۔ پیلوں کا پھل وہی پھل ہے جس کے بارے میں خواجہ غلام فرید نے پوری کویتا کافیہ نظم لکھ دی، جس کے مرکزی بول یہ ہیں: آرل یار چنڑو پیلوں پکیاں نے، آرل یار چنڑو پیلوں پکیاں نے۔ یہ مصرع بذات خود درس اتفاق دیتا ہے اور وفا کا پیغام ہے۔ اس بول کا مطلب ہے: آؤ سہیلیو، مل جل کر پھول چن لیں، پیلوں پک چکی ہیں۔ افسوس مرزا صاحبہ محبت کا پھل مل جل کر نہ چن سکے، اگرچہ ان کی محبت کا پھل پک چکا تھا۔ دوسرا قدیمی درخت برگد کا درخت ہے جسے پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں۔ اس کے گھنے سائے میں مسلح بچھائے گدی نشین ولایت علی محفل جمائے رکھتا ہے اور اپنے انداز میں مرزا صاحبہ کے تاریخی واقعہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ گویا کل کی بات ہے۔ مرزا صاحبہ اس درخت کے آس پاس تھے، گو وہ جسمانی طور پر یہاں نہیں بلکہ ان کے جسم پاس ہی بلند کھڑے سیمنٹ اور اینٹوں کے دربار کی چھاؤں میں اپنی اپنی قبروں میں پڑے روزے رضا کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں اپنی محبت کا انصاف ملے گا۔ جال کا درخت مقبرہ کے دائیں طرف ہے۔ برگد کا درخت مقبرہ کے بالکل سامنے استادہ ہے۔ اس سے تھوڑا آگے مقبرہ کے بائیں جانب جنڈ کا درخت ہے۔ جنڈ کے پتے ببول کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس پر پھلیاں لگتی ہیں، پکنے پر مزیدار ذائقہ دیتی ہیں، کھانے کے لیے عمدہ چیز ہے۔ مرزا صاحبہ کی داستان میں یہ درخت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے کھیوا سے فرار ہونے کے بعد آ کر دم لیا تھا کا مادہ مرزا سو گیا۔ صاحبہ کے بھائی پہنچ گئے، مرزے کے سنبھل سے پہلے ہی ان نے حملہ کر دیا اور دونوں محبت کرنے والوں کی جان لے لی۔ یہ قدیمی درخت اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، تاہم زندہ ہے۔ جنڈ کے تنے کے ساتھ ہی سنگ مرمر کی یادگاری تختی لگی ہوئی ہے، جس پر پنجابی اور انگریزی زبانوں میں دونوں کے مارے جانے کا وقوع مختصر طور پر درج ہے، اور پنجابی کا یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے: میں باج پراواں ماریا خالی ہو گئی کنڈ، سروں مڈاسا ڈھہ گیا ننگی ہو گئی جنڈ۔ میں باج پراواں ماریا خالی ہو گئی کنڈ، سروں مڈاسا ڈھہ گیا ننگی ہو گئی جنڈ۔ مزار کے عقب میں بھی ایک قبر ہے۔ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ مرزے کی گھوڑی کی ہے۔ کہا جاتا ہے جب مرزا اور صاحبہ کو مار دیا گیا تو یہ گھوڑی دانا آباد کو چلی گئی۔ گھر والوں نے بغیر سوار کے خالی گھوڑی دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ گھوڑی واپس اسی مقام کی طرف چل دی جہاں ان کو مارا گیا تھا۔ دانا آباد سے مرزے کے خاندان کے لوگ بھی وہیں پہنچ گئے۔ گھوڑی نے کئی روز تک کچھ نہ کھایا۔ مرزا صاحبہ کو جہاں دفن کیا گیا ان کی قبروں کے گرد گھومتی رہی اور آخر جان دے دی۔ گھوڑی کو بھی وہیں دفن کر کے اس کی قبر بنا دی گئی جو اب تک موجود ہے۔ قبر پر لگی سنگ مرمر کی تختی پر گھوڑی کا نام بکی درج ہے اور اس کے مرنے کا سال 1688 عیسوی کندہ ہے۔ مختصر طور پر پنجابی زبان میں زخمی گھوڑی کی خوبیاں اور وفاداری کا ذکر بھی ہے۔
अंग्रेज़ी में बक्की का लफ्ज़ लिख कर नीचे लिखा है फेवरेट मेरा मिर्ज़ा, यानी मिर्ज़ा की चहेती घोड़ी। शायर पीलू ने बक्की की तारीफ में यूँ फरमाया है, सुम बक्की दे खड़कदे जिमें लोहे पैन वधान, सुम बक्की दे खड़कदे जिमें लोहे पैन वधान, दुम बक्की दी ऐ फिरे जियों चोरी करे गुलाम, कल लम्मे खुर पतले दुम बक्की दी स्याह, बाप खेतियां चार के बक्की नूं लिया बना, 10 ਮਈਆਂ ਦਾ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਇਆ, ਝੜ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ, घोड़ी खाली आ गई जिड़ी गई दुबेला लैन। यही अशार घोड़ी की मरकत पर लगी तख्ती पर भी दर्ज हैं। मज़ार के अंदर दाखिल हों तो ऐन सामने आपको 3 कब्रें नज़र आएंगी। पहली कब्र साबा की है जिसका साल पैदाइश 1587 लिखा हुआ है। दूसरी मिर्ज़ा जट की है जिसका साल पैदाइश 1586 दर्ज है। गोया साबा मिर्जे से 1 साल छोटी थी। दोनों की वफात का साल 1586 ईस्वी है। तीसरी कब्र मिर्ज़ा जट के बाप वंजल जट खरल की है, उसका साल पैदाइश दर्ज नहीं। साल वफात 1648 ईस्वी दर्ज है, जबकि साहिबा और मिर्ज़ा जट की वफात मरने का दिन 18 मार्च 1618 ईस्वी लिखा गया है। मकाम मौत की जगह पंजाबी में लिखा हुआ है इत्थे ही, यानी इस मकाम पर जहाँ दफन है फौत हुए या मारे गए। शायर पीलो के ये मिसरे भी उनकी कब्रों की तख्तियों पर दर्ज हैं। साबा की कब्र पर लिखा है, जब घर खीवे दे जम्मी साहिबा मंगलवार, इंग्लिश में लिखा है साहिबा वाज बार ऑन ट्यूसडे इन द हाउस ऑफ चीफ ऑफ खीवा। मिर्जा जट खरल की कब्र पर पीलो का मिसरा तहरीर है, ऐसा मिर्जा सूरमा खरला दा सरदार। अंग्रेजी में लिखा है ब्रेव हार्ट मिर्जा वाज दी हियर ऑफ खरल क्लैन, जिसका मतलब है शजा दिल मिर्जा खरल कबीला का वारस जानशी यानी होने वाला सरदार था। मिर्जा वंजल खरल जट की बरकतदार पंजाबी तहरीर लिखी गई है, मिर्जा जट दा प्यो ते दानाबाद दा आगू। आगू का मतलब अगाई या रहनुमाई यानी सरदारी करने वाला। अलावाजी मकबरे के अंदरूनी दीवार पर मिर्जा और साहबा की तस्वीर भी आवेजा हैं। एक तस्वीर में मिर्जा जट को घोड़ी पर सवार दिखलाया गया है, उसने पगड़ी पहन रखी है, कमान बतौर हथियार उसके कंधे पर है। तस्वीर के नीचे ये शेर दर्ज है, बब्बर शेर बार विच बबकदा, बब्बर शेर बार विच बबकदा उन्नू कौन उन्नू पावे नथ, बब्बर शेर बार विच बबकदा कौन उन्नू पावे नथ, उते 100 शेरां दा शेर सारे आखन सखी मिर्जा जट। दर्ज अशार भी मिर्जा जट की ज़बान से उसकी खुद एतमादी और बहादुरी के बारे में लिखे हैं। मैं तालब नोशो पीर दा मेरी कंडी दस्तगीर, मैं तालब नोशो पीर दा मेरी कंडी दस्तगीर, जदों दी घोड़ी पकड़ लई मेरा कंबिया नहीं शरीर, मेरे हथ कमान हनेर दी विच ला सुनहरी तीर, जिन्हों पढ़ बिस्मिल्ला मारदा टोटे 2 करदा चीर। मिर्जा साहबा दा मकबरा दानाबाद गांव से करीबन 5 किलोमीटर खेतों में है, जहां तक जाने के लिए आपकी रहनुमाई के लिए अर्ज है। लाहौर, शाहकोट या फैसलाबाद की तरफ से आने वाले 40 मोड़ पहुंचकर सैयद वाला रोड पर 9वें मील स्टॉप से दाएं हाथ मुड़कर करीबन 10 किलोमीटर सफ़र करके बाजरिया सड़क साहबा की कब्र तक पहुंच सकते हैं। यहाँ कार आसानी से जा सकती है। रास्ते में दाना आबाद गाँव भी आएगा, उसे पार करके मजीद आगे जाकर आपको मकबरा मिल जाएगा। किसी से भी पूछिए साहबा दी कब्र, जवाब मिलेगा AEA यानी AEA। ये करीबन AEA 10 किलोमीटर तक आपको हर जगह पूछने पर सुननी पड़ेगी। सैयद वाला की तरफ से आने वाले भी 9वें मील स्टॉप से इसी रास्ता के जरिए मकबरा तक जा सकते हैं। ये एक हकीकत है कि मिर्ज़ा साहबा की दास्तान ने पंजाबी ज़बान के फ़रोग में एक किरदार अदा किया। ये एक तारीख़ी और रोमानवी दास्तान है जिसे आज भी पढ़ा और सुना जाता है और गाया भी जाता है। मिर्ज़ा साहबा की कब्र पर गुंबद अपनी ऊंचाई के लिहाज से काबिल तारीफ़ है, लेकिन सजावटी लिहाज से तवज्जो तलब है। कहीं कोई पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया, ना टाइलों से ज़बैश की गई है, बल्कि मलका नूर जहाँ के इस शेर की सी कैफियत है, बार मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोजद ने सदाए बुलबुले। पंजाबी विरसा की हिफाजत के नुक्ता नज़र से मकबरा की शान आरैश पंजाबी तर्ज तमीर के लिहाज से की जानी चाहिए। मकबरे तक सड़क खुली होनी चाहिए। तंग सड़क आमने सामने आने वाली 2 गाड़ियों के क्रॉस में रुकावट है। सड़क पर या जड़ावाला में कहीं भी आगाही या रहनुमाई के लिए कोई तख्ती या तख्ता नस्ब नहीं, यहाँ तक कि तीर का निशान भी नहीं जो बताए मिर्ज़ा साहबा की कब्र किधर है।
سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے حکومت پنجاب مناسب اقدامات کرے۔ ننکانہ صاحب جو یہاں سے قریب ہی ہے، آنے والے سکھ یاتریوں یا جتھوں کے پروگرام میں دانا آباد کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اس سے بین الاقوامی سطح پر پرچار کی صورت پیدا ہوگی اور زر مبادلہ کا پاکستان میں اضافہ ہوگا۔ سالانہ میلے کا انعقاد بہتر انداز میں کیا جائے جو مارچ کے آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ تیر اندازی اور گھڑ دوڑ اور سواری کے مقابلے منعقد کیے جائیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے صحت مند تفریح کا ذریعہ ہوگا۔ یہاں پر مختلف شہروں کی وہ کتابیں جن نے قصہ مرزا صاحبہ لکھا ہے کی دستیابی ضروری ہے، جو کم قیمت پر فروخت ہوں تاکہ پنجابی زبان کا فروغ اور ماں بولی زبان کی تاریخی اور ارتقائی حفاظت کا بندوبست ہو جائے۔ مرزا صاحبہ قصے کے گائکی کے مقابلے بھی میلے کے دنوں میں منعقد کیے جانا ضروری ہے۔ اس عمل سے پنجابی گائکی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اہل پنجاب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ حافظ برخودار کا شعر ہے، عاشق سولی چڑھن تھی مول نہ رہندے سنگ، عاشق سولی چڑھن تھی مول نہ رہندے سنگ، مرنا سرنا سہل ہے عشق آگے سنگ۔ مارچ کے آخری ہفتہ 28 مارچ کو یہاں میلہ یا عرس ہوتا ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے خواتین یہاں نہیں جا سکتی، غلط بات ہے۔ خواتین کے لیے ایک دن مخصوص ہے۔